اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کرے اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 97، 98، 99 اور 100۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ انسان نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرنے کا بدلہ کیا ہے، جزا کیا ہے، اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا حیاتاً طیبہ، بہتر زندگی۔ تو بہتر زندگی سے مراد کیا ہے؟ حیاتاً طیبہ، بہتر زندگی سے مراد یہ دنیا کی زندگی ہے۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ہو، نماز کے ذریعے سے ہو، نفل روزوں کے ذریعے سے ہو، جو شخص اللہ کو اس دنیا میں یاد کرے گا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اس کو اسی دنیا میں بہترین زندگی عطا کر دیں گے۔ تو بہتر زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایک مومن با کردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت و اطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت و حلاوت محسوس ہوتی ہے وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی۔ ایک انسان کو اس دنیا میں رہ کر کے آپ کسی بھی مومن کو پوچھئے کہ ایک مومن 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اور تو ان کی جو متقی اور ان کی جو نیک زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت و اطاعت اور زہد و قناعت میں جو ایک انسان کو، ایک مومن کو لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے، وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلی صف میں نہیں رہتا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نماز پڑھا ہی نہیں۔ تو یہ چیز کیوں؟ یہ چیز ایک جذبہ ہے
ایک جذبہ ہے کہ جب تک میں پہلی صف میں کھڑا نہیں ہوتا ہوں، نہیں جاتا ہوں، تو ایسا لگا کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دل کی خواہش اور دل کی تمنا یہ ہے کہ میں ہمیشہ تکبیر اولیٰ بھی ہماری نہ چھوٹنے پائے اور میں پہلی صف میں نماز پڑھوں. تو گویا کہ ایک مومن کو ایمان کی ایک لذت اور مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، جو ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کے آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک گناہ قلق و اضطراب کا شکار رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ طہ آیت نمبر 124 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میری یاد سے اعراض کیا. تو یہاں پر ذکری میری یاد سے مراد یہاں پر نماز ہے، یہاں پر نماز مراد ہے. تو جس نے میری یاد سے یعنی میری نماز سے اعراض کیا اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میری یاد سے، میری نماز سے، میری ذکر و اذکار سے اعراض کیا، منہ موڑا، پیٹھ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے، دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ کچھ دن تک نماز پڑھ لیا، خوب اللہ نے خوب روزی روٹی میں برکت دیا، اور پھر اس کے بعد جب نماز چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اس کی روزی روٹی کو اللہ رب العالمین تنگ کر دیتا ہے. اور یہ ہو کر کے رہے گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، اس کی گزران تنگ والا ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے کے وقت، جب قرآن پڑھتے وقت فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو. تو خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب ساری امت ہے. یہاں اس آیت کریمہ سے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے خطاب، لیکن مخاطب ساری امت میں ہے، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. کہ یعنی تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. ایک تو قرآن کی آیت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تجوید کا بھی قاعدہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ضروری ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صرف بسم اللہ پڑھ کر کے قرآن شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ، ہر وہ کام جو آپ شروع کر رہے ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے پناہ مانگنا ضروری ہے. اس لیے جب بھی کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے، اس کے بعد بسم اللہ، اس کے بعد پھر آپ تلاوت جہاں سے کرنا چاہتے ہیں کیجیے. تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک ہے شروع قرات شروع سورہ، ایک ہے درمیان قرات شروع سورہ، ایک ہے شروع قرات درمیان سورہ. تو اس طریقے سے تجوید کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ اعوذ باللہ کہاں کہاں پڑھیں کہاں نہ پڑھیں. مثال کے طور پر آپ سورہ بقرہ شروع کیے اور 2 پارہ مکمل ہو گیا، تیسرا پارہ یعنی تلک الرسل سے شروع کرنا ہے. اب کہیں آپ پانی پینے چلے گئے، کہیں کچھ چلے گئے اور اس کے بعد پھر آ کے بیٹھے شروع کیے، تو اس وقت جو ہے اعوذ باللہ نہیں، بسم اللہ ضروری نہیں ہے، صرف اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. لیکن آپ شروع کر رہے ہیں، سورہ کا بھی شروع ہے اور قرات بھی شروع ہے، تو ایسے وقت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہے. تو گویا کہ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ نیک عمل اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حیاتاً طیبہ، جن کی زندگی اسی دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے،
جو لذت و حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے جو ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی۔ دوسری بات کا پیغام یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کریں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔